نبی کی محبت میں اٹھو پیارے اسلامی بھائیوں. نبی سے عشق اگر کرنا ہے تو ایسا عشق کرو جیسے صحابہ نے سرکار سے محبت کی ہے. ایسا پیار کرو جیسا پیار صحابہ نے کیا ہے. ابو بکر صدیق کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے. ہمہ وقت ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ رہا کرتے تھے, کتنا عقائے مدینہ سے محبت کیا کرتے تھے. امیر المومنین عمر بن خطاب کو دیکھ لیجئے, کتنا سرکار سے محبت کرتے تھے. مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے پوچھ لیجئے, وہ کتنی سرکار سے محبت کرتے تھے. عثمان غنی کو دیکھ لیجئے, کتنا سرکار سے پیار کرتے تھے. حضرت غوث اعظم پیروں کے پیر ہے, روشن ضمیر ہے, سیدنا سرکار غوث اعظم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے, آج ہندوستان کے راجہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ہندوستان میں ہی نہیں, پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز چمک رہے ہیں. کس کی بنیاد پر چمک رہے ہیں؟ رسول اللہ کے عشق کی بنیاد پر چمک رہے ہیں, رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں. وارث پاک تاجدار دیوا کو دیکھ لیجئے, آج کیسا چمک رہے ہیں. رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر چمک رہے ہیں. اسلامی بھائیوں, جس نے نبی سے سچی محبت کی ہے, جس نے رسول اللہ کا پیار اپنے دل میں بسا لیا ہے, وہ کل بھی چمکتا تھا, آج بھی چمکتا ہے, صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے, ابھی بھی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اویس کرنی کو دیکھ لیجئے, کہہ دو سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی نبی کو دیکھا نہیں, سرکار کو دیکھا نہیں ہے, لیکن محبت معلوم کتنی تھی. رہتے تھے کرم میں, لیکن تصور میں مصطفیٰ جان رحمت ہما وقت رہا کرتے تھے. دیکھا نہیں سرکار کو, دیکھا نہیں, لیکن محبت, ایسا عشق تھا, اتنا پیار تھا. ابو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں خانے میں تھا محروم رہا, گھر بیٹھے اویس کرنی نے پیش کے نبی کا جام لیا. ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, آپ نے بھی دیکھا نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما دے. اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ اپنے محبوب کے جلوے دکھا دے, اپنے محبوب کا دیدار کروا دے. پیارے اسلامی بھائیوں, اویس کرنی کو دیکھو, ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, عرض کرتے, ماں دل چاہتا ہے مدینہ شریف جا کے محبوب کی زیارت کر لوں. توجہ ہے کہ ماں دل چاہتا مدینہ شریف جاؤں, اللہ کے رسول کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں, لیکن ماں کیا کروں, مجبور ہوں. ماں تیری ضعیفی مجھے جانے نہیں دیتی ہے. ماں میں سوچتا ہوں اگر میں کرن سے مدینہ چلا گیا تو تجھے بھوک ستائے گی, کون کھانا کھلائے گا. ماں تو بیمار ہے, تجھے دوا کون کھلائے گا. ماں تجھے پیاس لگے گی, پانی کون پلائے گا. ماں جانے کا دل کرتا ہے, لیکن ماں تیری ضعیفی مجھے جانے نہیں دیتی ہے. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے اویس کی آنکھیں اشکوار ہیں, زاروں قطع رو رہے, تو ماں نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا تھا, بیٹا جاؤ, تمہاری بوڑھی ماں تمہیں اجازت دیتی ہے, تم مدینہ شریف چلے جاؤ اور اپنے محبوب کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ. لیکن بیٹا اتنا دھیان رکھنا کہ تمہاری بوڑھی ماں گھر کے اندر تنہا ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے تم اپنے گھر پہ واپس ضرور آ جانا. ماں نے اجازت دے دی, شفقت کا ہاتھ ماں نے سر پہ رکھا, اجازت دے دی. حضرت اویس کرنی کو جب اجازت ملی تو حضرت اویس کرنی وجد میں آ گئے. پوری زندگی جس سے پیار کرتے رہے, پوری زندگی جس کے عشق میں جیتے رہے, آج ماں نے اجازت دے دی اسی کا دیدار کرنے کے لیے, کتنا خوش ہوں گے. حضرت اویس کرنی کا چہرہ خوشی میں کملانے لگا, چہرے پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑنے لگی. حضرت اویس کرنی ماں کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں, گھر سے نکلتے دیوانہ وار چل رہے ہیں, فرزانہ وار چل رہے ہیں, مستانہ وار چل رہے ہیں. اویس کرنی وجد میں آ کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں, مدینہ شریف کے قریب پہنچتے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں. اویس کرنی پہاڑوں کو چومنا شروع کرتے ہیں, اور جب مدینہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں, مدینہ شریف کے کھجوروں کو دیکھتے ہیں. اویس کرنی کھجور کے پتوں کو چومنے لگتے ہیں, پہاڑوں کو چومنے لگتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا, اویس تم نبی سے اتنی محبت کرتے ہو, تو بھی مدینہ کے درختوں کو چوم رہے ہو, ان کھجور کے پتوں کو چوم رہے ہو, ان پہاڑوں کو چوم رہے ہو, تم تو نبی سے اتنی محبت کرتے ہو, پھر بھی مدینے کے درختوں کو چوم رہے ہو. تو حضرت اویس کرنی نے کہا تھا, اے لوگوں سنو, ہم تصور میں بھی ان پہاڑوں کو چوم کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہے ہیں. ہم تصور میں بھی
ان درختوں کو چوم کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. اویس قرنی چلے جا رہے ہیں, مدینہ شریف پہنچ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. مدینہ شریف پہنچ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. آواز آتی من دق الباب. دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ من انتا, تو کون ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میں کرن سے آیا ہوں, محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا میں کرن سے آیا ہوں, محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اندر سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ نے کہا اویس اگر محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ابھی ٹھہرو, میرے سرتاج کسی صحابی کے گھر گئے ہیں, کچھ ہی پل میں آنے والے ہیں. اویس قرنی بیٹھ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا ہے. اویس قرنی نے ڈوبے ہوئے سورج کو دیکھا, پھر دروازے پر دستک دیتے آواز آتی کون؟ کہا میں پہلے والا ہوں اویس. کہا میں کرن سے آیا ہوں, کیا سرکار آ گئے؟ کہا بھی نہیں آئے ہیں. کہا اگر تمہیں زیارت کرنا ہے تو کچھ دیر اور بیٹھنا ہوگا. اویس قرنی پھر بیٹھ گئے. پھر انتظار کرتے رہے سرکار مدینہ کا, کافی دیر تک بیٹھے رہے. پھر حضرت اویس قرنی کی نظر ڈوبے یہ سورج پر پڑتی ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹا سورج ڈوبنے سے پہلے تم گھر بھی آ جانا, تمہاری ماں بیمار ہے تم جانتے ہو. اویس تمہاری ماں پر ضعیفی کا عالم ہے تم یہ بھی جانتے ہو. اویس میں تمہیں اجازت دیتے اس شرط پر کہ تم سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں آ جاؤ گے. اویس قرنی کی نظر ڈوبے یہ سورج پر پڑتی ہے. اویس قرنی کے دل کے اندر ذہن کے اندر آقا مدینہ کی حدیث آتی ہے. حضرت اویس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کی خدمت کرنا یہ شریعت رسول ہے, اور رسول اللہ سے محبت کرنا یہ محبت رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی سے پیار کرنا یہ محبت رسول ہے, اور ماں کی خدمت کرنا یہ شریعت رسول ہے. آپ نے کہا اویس شریعت رسول نہ چھوٹنے پائے. اویس قرنی نے دیکھا ڈوبا ہوا سورج ڈوب رہا ہے. پھر دروازے پر گئے, آواز دیتے اندر سے آواز آتی کون؟ کہ میں کرن سے آیا تھا وہی ہوں, کیا سرکار ابھی آئے نہیں؟ کہ اویس ابھی تک سرکار نہیں آئے. اویس قرنی نے جب اتنا سنا کہ نبی نہیں آئے, اویس قرنی نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں, جب آقا مدینہ تشریف لائے تو ان سے کہہ دینا کرن سے ایک دیوانہ آیا تھا. اویس قرنی چل دیے. اسلامی بھائیوں سے آپ اندازہ لگائیے مدینہ شریف, سبحان اللہ, یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں جانے کے لیے ہر عاشق مصطفیٰ چاہتا کہ مدینہ شریف پہنچے. لیکن اویس قرنی گئے, سرکار کی زیارت نہ ہوئی. وہاں سے جب واپسی کا ارادہ کیا, واپس چلنے لگے, تو حضرت اویس قرنی کی آنکھیں اشکبار ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کرتے مولا ماں نے ایک مرتبہ یہاں تک آنے کی اجازت دی, مولا میں نے سوچا تھا محبوب کی زیارت کر لوں گا, لیکن پروردگار محبوب کی زیارت نہ کر سکا. اویس قرنی آ رہے ہیں, کرن آ گئے مدینہ شریف سے, اپنی ماں کے قریب گئے. جانے کے بعد ماں نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد ضعیفہ ماں نے پوچھا تھا بیٹا اویس کیا تم اپنے محبوب کی زیارت کر کے آئے ہو؟ اویس قرنی دھاڑے مار کے رونے لگے, کہتے ماں زیارت نہ کر سکا. ماں نے شفقتوں کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا تھا بیٹا پریشان نہ ہو, اویس رو مت, اگر تم نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے, یہ تمہاری بوڑھی ماں تمہیں دیتی ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو. اگر تم نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے, یہ تمہاری بوڑھی ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تم سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے. بیٹا اویس تمہاری ضعیفہ ماں دعا کر رہی ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تم سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے. ماں نے دعاؤں سے نوازا. اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرنے لگے. اسلامی بھائیوں یہ ماں ہے,
माँ की खिदमत करना शरीयत रसूल है। अल्लाह कुरान में फरमाता है माँ की खिदमत करना फर्ज है, वालिदैन की बात करना फर्ज है। माँ की हमेशा दुआएं लिया करो, माँ की बददुआएं ना लिया करो। वैसे करने की माँ ने दुआ की थी बेटा परेशान ना होना, एक वक्त वो आएगा बड़े बड़े सहाबा तुमसे दुआ करवाने के लिए आएंगे। सुभान अल्लाह। इतना कहा था। अब इधर मेरे सरकार का विसाल हुआ। विसाल फरमाने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब को बुलाया था। बुलाने के वक्त कहा था ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, मैं तुम्हें अपना ये जुब्बा शरीफ दे रहा हूँ, जुब्बा शरीफ दे रहा हूँ। करन में एक मेरा दीवाना रहता है, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उससे मेरा सलाम अर्ज करना और उससे मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफरत की दुआएं करवा लेना। अब कह दो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। सरकार का विसाल हुआ। मैंने किताबों में पढ़ा है कि हजरत अली कायनात, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अली हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों 10 साल तक हजरत उवैस करनी को तलाश करते रहते हैं। कितने साल? सरकार के विसाल फरमाने के बाद 10 साल तक हजरत उवैस करनी को अमीरुल मोमिनीन अली कायनात, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब दोनों लोग तलाश करते रहते हैं। 10 साल के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि हजरत उवैस करनी ऊंट चरा रहे। क्या? ऊंट चरा रहे। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। लोग मुझे अल्लाह का बंदा कहते हैं। कहा नहीं, तुम असली नाम बताओ। कहा लोग मुझे इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मुझे लोग अल्लाह का बंदा कहते हैं। कहा वैस असली नाम बताओ, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता है। जो शख्स जिससे इतनी मोहब्बत करता हो, इतनी मोहब्बत करता हो कि तसव्वुर में उसकी जियारत करता हो, अगर उसे उसी चीज का वास्ता दे दिया जाए तो क्या वो उस वास्ते को ठुकरा सकता है? बोलिए, थके हैं क्या? थके तो नहीं है? कह दो सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। हम तो हलवा खाने वाले हैं, बड़े पीर की 11वीं करने वाले हैं, ख्वाजा की छठी करने वाले हैं, हुसैन आजम का हम खिचड़ा खाने वाले हैं। और जो अल्लाह वालों का बुजुर्गाने दीन का खिचड़ा खाए, मलीदा खाए, वो ना कभी थकता है ना कभी छकता है। कह दो सुभान अल्लाह। गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से जो भी ये पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है। आप समझ जाओ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ना कभी थकते हैं ना कभी छकते हैं। किताबों में लिखा 10 साल के बाद अली कायनात उमर बिन खत्ताब पहुंचे। पूछा अम्मा इसका तुम्हारा नाम क्या है? तो वैसे करनी ने कहा था इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, लोग मुझे अल्लाह का बंदा कहते। का सच बताओ तुम्हें उस नबी का वास्ता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो? तो वैसे करनी को जब नबी का वास्ता दिया गया, वैसे करनी ने कहा मेरा नाम उवैस है। वैसे करनी का हाल ये था कि लोग दीवाना कहते थे, वैसे करनी को मस्ताना कहते थे, फरजाना कहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था ये वाकई हकीकत में है तो दीवाने, लेकिन दीवाने किसी आम इंसान के नहीं थे, दीवाने मुस्तफा थे, फरजाने रसूलुल्लाह थे। अगर दीवानगी का अगर उन पर दीवानगी तारी थी तो किसी गैर की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की दीवानगी तारी थी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दीवाने थे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मस्ताने थे, रसूलुल्लाह की उल्फत में फरजाने थे। ये उवैस करनी इस्लामी भाइयों, उवैस करनी ने कहा था हाँ मुझे उवैस कहते हैं। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कहते रसूलुल्लाह ने उवैस तुम्हारे लिए जुब्बा भेजा था और सरकार ने तुम्हें अपना सलाम भी पेश किया था और ये भी कहा था कि तुम रसूलुल्लाह की गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब ने दिल के अंदर ख्याल किया था कि हम लोग इतने दिन सरकार के साथ में रहे, हमने सरकार की जलवत को देखा है, सरकार की खलवत को हमने देखा है, हमने सरकार के साथ सफर भी किया है, लेकिन आकाए मदीना ने यह नहीं फरमाया था, हमसे कभी नहीं कहा कि उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर देना। लेकिन उवैस तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए जुब्बा शरीफ भेजा है और तुमसे दुआ करवाने के लिए कहा था। हज़रत उवैस करनी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब सुन लो, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ
سنا کرتا تھا. میری ضعیفہ ماں تھی, میں اس کا خیال رکھتا تھا. وہ بیمار ہوتی تو اسے دوا کھلاتا تھا, کھانے کے بعد اسے کھانا کھلایا کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے جبہ شریف بھیج دیا ہے. تو اس وقت علی کائنات نے کہا تھا اے اویس, اللہ کی بارگاہ میں ماں کی خدمت کرنا پسند آ گیا ہے, اسی لیے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے اپنا جبہ شریف بھیج دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.